الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد دعائے کلمات سے گفتگو کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بنت محمد اور اہل بیت محمد تمام حاضرین مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء کی محافظت فرمائے, سب کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی روش پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, مریضوں کو شفاء کلی نصیب فرمائے. خاص طور سے ایک بچی مہروش زہرا ہیں, اللہ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے. ایک اور مومنہ نے درخواست سے دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرمائے. جنہیں روزگار عطا کیا ہے ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے اور پروردگار واجبات پر عمل کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما اور قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جتنے نوجوان ہیں, ہمارے یوتھ ہے, ینگسٹرز ہیں, پروردگار انہیں اپنی اپنی زندگی میں اپنی لائف میں جتنے بھی ان کے ٹارگٹس ہیں گولز ہیں انہیں اچیو کرنے کی توفیق عنایت فرما, ان کی غیب سے مدد اور معاونت فرما اور ان کے والدین کا سایہ قائم و دائم فرما اور انہیں والدین کا اطاعت گزار اور فرما بردار بنا. اور جو افراد طبعات عالیہ کی زیارات کے لیے عازم سفر ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے موانع اور رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اس مقدس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک باواز بلند صلوات اور حمد فرمائے. حاضرین گرامی قدر, امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت جان گداز کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں گوش گزار ہیں. قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس میں بارہا تلاوت کر چکا ہوں. مجھے یہ آیت پورے کا پورا قرآن ہی پسند ہے, لیکن کئی آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن آیات میں جس مقصد اور جس مدعا کو آپ اور ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ بڑے ہی بآسانی ہم سمجھا پاتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے اور ان کے 4 کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یتلو علیہم آیات ہی, وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, اور دوسرا سٹیپ کیا ہے, تزکیہ کرنا ہے, اندرون سے پاک کرنا ہے. اور وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب کو بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کو بھی تعلیم دیتا ہے. ہماری آج کی اس گفتگو میں پہلے ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت سے گفتگو کریں گے, پھر امام سجاد علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق سے ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر مجلس میں گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ کو ذکر کریں گے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے. کئی ایسے وائرس ہوتے ہیں, وہ ہوا میں تو خیر وائرس ہر جگہ موجود ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ان کو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ انہیں کریش کر دیتا ہے.
لیکن جب کوئی وائرس بڑا ہو جائے تو پھر وہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر انسان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمانی امیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں؟ کیونکہ جب ہمارا ایمانی امیون سسٹم بڑھے گا تو پھر ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے جتنے وائرس ہیں، جتنے جراثیم ہیں، ان کے خلاف وہ ایکٹیو ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بچ پائیں گے اور ہماری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ لہذا 4 کام یہ ہر نبی نے، ہر امام نے جو اس زمانے کی ضروریات تھیں وہ کیے ہیں، خاص طور سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 کام۔ آپ ان کاموں میں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں، کون سا نہیں کر سکتے۔ پہلا ہے یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرنا۔ تو اب یہ نبی معظم بھی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اور ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ کام تو وہ ہے کہ جو نبی میں اور ہم میں مشترک ہے، ہم بھی وہ کر لیتے ہیں جو انہوں نے کیا، لیکن فرق ہے ہم جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اور ہے، اہل بیت جس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں وہ فرق کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ الفاظ کا فرق نہیں ہوتا، فرق آتا ہے اس کے رکنے میں، اس کے سٹارٹ کرنے میں، اس کے اینڈ میں، وہ سینٹنس کتنا ہے، کس کو کتنا پڑھنا ہے، اس سے کتنا مطلب سمجھ آنا ہے۔ یعنی الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر لہجہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو مطلب غلط ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے رکو، مت، چلو، یہ 3 لفظ ہیں، رکو، مت، چلو۔ اب رکو کا معنی ہے ٹھہرو، مت کا معنی ہے نہیں، چلو کا معنی ہے الے چلو۔ تو اب کیا کریں؟ اگر آپ کہیں رکو مت چلو، اس کے میننگ اور ہیں، اور اگر کہا جائے رکو مت چلو، میننگ بالکل 180 ڈگری چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے میں ہے یعنی رکو مت چلو، یعنی آپ کو کسی صورت نہیں ٹھہرنا، چلتے جاؤ۔ جیسے آپ اربعین پر مشی کرتے ہیں، تھکے ہو جو گروپ کے اندر ہوں، چلتے جاؤ، رکو مت، اگلا ہدف اتنے کھمبے پورے کرنے۔ آگے دوسرا ہے رکو، مثلا ان کی ایک کوئی خیمہ آ گیا ہے، مثلا یہ ہے کہ 288 وہاں جو خیمہ ہے، وہاں ہمارے کچھ یہاں کے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی وہاں خیمہ زن ہوئے ہیں، اور اگر کسی کو طبی امداد چاہیے ہو تو 288 خیمے پر جا کر، چاہے وہ ڈینٹسٹ ہو، چاہے وہ وہاں کارڈیولوجسٹ بھی ہیں، اور آپ کا اپنے دل کا مشاہدہ بھی کرا سکتے ہیں، معائنہ، تو وہاں اپنے ہمارے برسل کے مومنین موجود ہیں جو آپ کے علاج معالجے کے لیے وہاں بھی موجود ہوں گے۔ تو دوسرا جملہ ایک یہ ہے کہ رکو مت اور چلو، یعنی کہ ٹھہرنا نہیں ہے، چلتے ہی چلنا ہے، اور دوسرا ہے رکو، ڈائریکٹ حکم، رکو مت چلو۔ اب اس لہجے نے بالکل مطلب کو برعکس کر دیا۔ اب یہی وجہ ہے جتنے بھی اصحاب ہیں، آل محمد اور اصحاب میں یہ فرق ہے، آل محمد پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ گھرانہ ہے، وہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس لہجے کو، جو لہجہ نازل ہوا ہے، اس لہجے سے بھی آشنا ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے۔ اور باقی جو حفاظ ہیں ان کا تو کام ہے دھواں دار سپیڈ مارنا، بس دھواں دار سپیڈ ماری اور کہا جی ہمیں حفظ ہو گیا۔ اب ان کے پڑھنے میں اور اہل بیت اطہار کے پڑھنے میں یا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں کتنا فرق ہے، چونکہ وہ قرآن کو لہجے کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور آپ اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف اور صرف الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس آیت میں جو کہا یتلو علیہم آیاتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کما حقہ، جیسا قرآن جن مناسبتوں سے نازل ہوا ہے، جن جگہوں پر رکنا ہے، جن جگہوں پر چلنا ہے، وہ اس لہجے سے بھی آشنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لہجہ تھوڑا سا ڈیفرنس اس میں آ جائے تو میننگ بدل جاتے ہیں۔ تو اوپر سے ہم الحمدللہ اہل عرب بھی نہیں ہیں، اور اردو زبان کو اتنی فصیح و بلیغ بھی نہیں ہے، اگر اتنی ہائی کوالٹی کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن بھی عربی میں نازل کر دیتا یا اردو میں نازل کر دیتا۔ بہرحال عربی کو سیکھنا
लाजमी है, कम अज कम उतनी मिकदार में कि जितना नमाज के अंदर पढ़ना वाजिब है। हाँ, वो तलफ़ुज़ अगर किसी का नहीं होता, सही नहीं होता, कोशिश के बावजूद, तो वो कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश हमारी तरफ से होती है और पूरा अल्लाह ताला की ज़ात करती है। तो यतलू अलैहिम आयात ही पहले मंजिल पर आयात की तिलावत है, और दूसरी मंजिल पर वयुज़क्कीहिम, तज़किया करना। और तज़किया किसे कहते हैं? तज़किया भी निकला है ज़कात से। ज़कात माल जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने माल से ज़कात देंगे तो हमारा माल पाक होगा। लेकिन यही लफ्ज जानवर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब किसी जानवर को आप ज़िबह करते हैं हलाल गोश्त खाने के लिए, तो उसे कहते हैं फलां जानवर का तज़किया करना है। तज़किया कैसे करना है कि यानी जो इस्लाम ने मखसूस अहकाम बताए हैं, इस तरह तेज तरीन आला हो, इतनी 4 रगे हों, वो कट जाएं। अगर किसी को आप पैर पर इतना मारें कि वो करके मर जाए, तो ये कभी तज़किया नहीं होता। तज़किया की खास जगह है। उससे क्या होता है? उसका नतीजा ये है कि जो फिल फौर खून निकल गया वो तो है नजिस, भले हलाल जानवर है, लेकिन जब आप उसे काट छांट के बाद में टुकड़े बोटियां छोटी करने लगे, उस टाइम कोई छींट अंदर जो रह जाता है, निकल आता है, तो वो पाकीज़गी के हुक्म में है। लेकिन ये उस जानवर के लिए जिसका तज़किया हुआ हो। तज़किया यानी शरीयत के मुताबिक सही ज़िबा किया हो, कलिमा खुदा पढ़ा हो, अल्लाह अकबर पढ़ा हो, यानी कि मुराद रिकॉर्डिंग पर नहीं, अल्लाह अकबर। वो कई जगह ऐसा है कि वो रिकॉर्डिंग लगी, खटाखट मशीन चल रही है, अल्लाह अकबर रिकॉर्डिंग चल रही है। तो बहरहाल खुद यानी इसीलिए इमाम राहिल इधर आए थे पेरिस में, तो कोई आदमी था, तो उसने उनके लिए जानवर गोश्त ज़िबा करके लाया। कहा इधर तो गोश्त मिलता नहीं है, ये मैंने खुद अपने हाथ से बिल्कुल ठीक तरीके से तकबीर पढ़ के किबला रुख करके उसे हलाल किया और आपके लिए लाया हूं। तो उन्होंने ये कहा, मुझे ये बताओ कि जो काम तुमने किया है, ये काम करने की तुम्हें घर में इजाजत है? देखिए ना, एक मर्जा और मुजतहिद की सोच और है और हमारी सोच। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लहुमा ला तकुन राबिअन। फरमाया 3 में से एक हो जाओ, चौथे न बनो। या खुद आलिम बन जाओ या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, कुन आलिमन, या मुतअल्लिम स्टूडेंट तालिब इल्म बन जाओ, चौथा नहीं बनना। चौथा क्या हो सकता है? जो कहे कि बस मैं ही बड़ा आलिम हूं, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। जब ऐसी कैफियत आ जाए तो आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता, उसने कुछ सीखा ही नहीं। जिस आदमी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता, यानी कहना चाहिए कि मुझे ये नहीं आता। जब ये बावर करेंगे हम कि हमें नहीं आता, तो फिर हम सीखने किधर जाएंगे? इसी तरह पाकीज़गी के बहुत सारे मसाइल हैं। एक तज़किया होता है हैवान की हद तक, एक तज़किया होता है खुद इंसान की हद तक कि वो किस हद तक अपने आप को अंदरूनी तौर पर पाकीज़ा करके उतना बुलंद मकाम पर ले जाए कि खुद इमाम ज़मान उसके पास मुलाकात के लिए आए। इमाम ज़माना देखें, हमारे एक आगा मुक़द्दस अर्दबेली गुजरे। मुक़द्दस अर्दबेली यानी अर्दबेल शहर है और मुक़द्दस उनको नाम का एक मुक़द्दस तो आज भी रट लगी हुई है। लोग हमसे जबरदस्ती बनी उमैया को मुक़द्दस मनवाने को तैयार, जबकि ये हम बता दें कि मुक़द्दस होता ही वो है जो पाकीज़ा हो। पाक व पाकीज़ा को मुक़द्दस कहते हैं, जो पाक व पाकीज़ा नहीं है वो मुक़द्दस। जैसा कि कुरान मजीद पाक व पाकीज़ा है, हम बगैर तहारत के कुरान को नहीं छू सकते, ये मुक़द्दस है। अहले बैत के नामों को बगैर वुजू के नहीं छू सकते, ये मुक़द्दस है। कुरान मजीद ज़ात परवरदिगार मुक़द्दस है। दीन मुबीन इस्लाम मुक़द्दस है। किस एतबार से मुक़द्दस है कि ये इंसान को हैवानियत से निकालकर एक तक़द्दुस के मकाम पर लाता है कि जहां अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। इंसान के नफ्स को इतना पाकीज़गी तक लेकर जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, ए नफ्स मुतमइन्ना लौट आ, फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। लिहाजा मुक़द्दस का मतलब यह है हर वो चीज जो अल्लाह के मुकाबिल में है वो मुक़द्दस नहीं है, जो रसूल खुदा के मुकाबिल में है वो मुक़द्दस नहीं है, अंबिया के मुकाबिल में मुक़द्दस नहीं है, अहले बैत के मुकाबिल में जो है वो मुक़द्दस नहीं है।
مثلا یہ ہو سکتا ہے، میں پہلے بھی ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ مثلا آپ نے اپنا فریج تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تو وہ افیکٹو ہوگا نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر سے گیس نکل جائے گی، اندر کا مال خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم 90% دین امیر المومنین سے لیں اور 10% کسی اور سے لیں جو مقدس نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ 90% کارگر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے طاغوت سے انکار پہلے کہا ہے اور ایمان کی بات بعد میں کہی ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نظام سے ہٹ کر ہو، اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہٹ کر ہو، اسے کہتے ہیں طاغوت، یا ہر وہ چیز کہ جو اللہ کے ٹریک سے ہمیں ڈی ٹریک کرتی ہے اسے کہتے ہیں طاغوت۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے وہاں جہاں علی علی کہنے کی پابندی تھی وہاں علی علی کہلوا کر بتا دیا کہ حق علی ہے۔ نعرہ حیدری۔ جلدی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو بات نہیں معلوم کہاں ہو رہی تھی کہ مقدس اردبیلی وہ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے اور کنواں تھا، اس میں سے پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا، کیا دیکھا کہ ڈول کے اوپر سونا آ گیا۔ سونا، نماز شب کا ٹائم تھا، انہوں نے وہی ڈول سونے والا کنویں کے منہ پہ مارا الٹا، کہا کہ مجھے پانی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ مجھے بتائیے مقدس اردبیلی کی جگہ ہم ہوتے تو کیا ہوتا؟ بالکل ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہنا تھا کمال ہے، مولا نے تحفہ دیا، ہمیں تو کہیں سے ملے تو مولا نے تحفہ دیا، مانگا پانی تھا مولا نے سونا دے دیا۔ انہوں نے وہ پھینکا، پھر دوسری دفعہ چاندی نکل آئی، چاندی کو پھینکا، کہا مجھے پانی چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں نفس المطمئنہ کی مثال، جو کہ نفس مطمئنہ کے مصداق اتم تو اہل بیت اطہار کی ذات ہیں۔ اور پھر وہ لال و جواہر نکل آئے، اسے مار دیا۔ پھر جب پانی نکلا تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج مجھے نماز تہجد میں جو لطف اور ٹیسٹ آیا ہے اس سے پہلے نہیں آیا، اس لیے کہ آج میں نے سونے کو بھی ٹھکرایا، آج میں نے چاندی کو بھی ٹھکرایا۔ ایسے ہوتے ہیں عاشقان علی۔ لہذا تقدس، جب ہم کوشش ایسی کریں کہ اپنے اندر تزکیہ پیدا کریں، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کو کا معنی ہوتا ہے بچانا، انفسکم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ صرف خشک اپنے آپ کو جناب نمازی پرہیزگار بنا کے اور پتہ چلے کہ فیملی جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو تزکیہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ تزکیہ یعنی تربیت کے معاملے میں آتا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرے اور نیکیوں کے قریب لے جائے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ اللہ نے یہاں کتاب پہلے کہا ہے اور حکمت بعد میں کہا ہے۔ یہاں لوگ کتاب کو سیکھتے ہیں لیکن حکمت کو نہیں سیکھتے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور فقیر شام کے دربار میں، یہاں بہت ایک ڈیٹیل ہے خطبات کی کہ خطبات کہاں کہاں کہے گئے ہیں، ہر خطبے کی سچویشن الگ ہے۔ نبی معظم نے مکہ میں خطبہ کہا، اس کی سچویشن الگ، اور جس مدینہ منورہ میں جہاں خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے اور جس ستون کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، وہ ایک زیتون کے درخت کی لکڑی تھی، اور ایک دن کسی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اگر ممبر بنوا لاؤں، لے آؤ۔ وہ لے کے آیا، اور جب لے کے آیا تو حضور نے ممبر پر جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا تو وہ لکڑی کا درخت رونے لگا، کہا کیوں؟ کہا آج میں پشت مبارک نبی مکرم سے میں محروم ہو گیا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، نبی مکرم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں ایک بہترین درخت لگا دوں؟ کہا مجھے جو قرب آپ کا پسند ہے وہ کہیں اور پسند نہیں ہے،
اور پھر اس طرح ڈیٹیل سے روایت ہے. لہذا اور کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب الگ ہے اور حکمت. اہل بیت اطہار کو اللہ پروردگار عالم نے حکمت بھی عطا کی ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں بولنا ہے، اور اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. اب آ جائیے امام زین العابدین علیہ السلام چند جملے اور پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں گناہان کبیرہ سے متعلق. امام جب وہاں پہنچے تو وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہاں ایک غوغا مچ چکا تھا، لوگوں میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ باغی آ چکے ہیں، نقل کفر نباشد. اور وہاں اموی مسجد ہے جو زیارت کے لیے سیریا گئے ہیں یا جو جائیں گے دیکھ لیں گے. ایک اموی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. جمعے کا دن تھا اور جیسے امام سجاد وہاں موجود ہوئے اور کڑیاں آپ نے باندھی ہوئی تھیں، اور وہاں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ توجہ، نقل کفر نباشد پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جنگ میں آپ کو شکست ہوئی، ہمارے بادشاہ کو فتح ہوئی، اور اللہ نے ہم سے آپ سے ہماری جان چھڑائی. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے کہ اے آدمی مجھے یہ بتا، کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہتا ہے جی ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نے یہ آیت پڑھی ہے. آپ نے فرمایا یہ جو مودت فی القربى ہے یہ ہم اہل بیت ہیں. تھوڑی سی اس کی آنکھیں کھلی. اچھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد امام نے ایک اور فرمایا، کہا وآت ذی القربى حقہ، کہ اے میرے حبیب آپ اپنے قربا کا حق ادا کر دیجئے. تو نے یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں میں نے یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے. کہا یہ جو ذی القربہ کو حق ادا کرنا تھا وہ ذی القربہ ہم ہیں، اور محمد مصطفیٰ نے یہ ہماری دادی کو عطا کر دیا تھا. حیران ہوا، آنکھیں کھلی. پھر تیسری آیت پڑھی، امام نے فرمایا تم مجھے یہ بتا کہ کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، کہ جب بھی تمہیں کوئی پرافٹ حاصل ہو، غنیمت حاصل ہو، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا اس میں، اس آیت میں وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ ہم اہل بیت ہیں. اور چوتھی آیت پھر آپ نے اسے پڑھی، کہا مجھے اتنا بتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیت یطہرکم تطہیرا، اس کے مصادیق کو تو جانتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ آیت تو پڑھی ہے. کہا اس کے مصادیق میں سے ہم اس کے مصادیق ہیں. جب یہ 4 آیات پڑھی اور اس نے کہا واقعاً آپ اہل بیت ہیں، امام نے تاللہ اللہ کی حقیقی قسم کھا کے کہا من غیر شک نحن من اہل بیت محمد المصطفیٰ، ہم ہی ہیں جو اہل بیت رسول میں سے ہیں. اس آدمی نے ندامت سے اپنے امامے کو اتارا اور زمین پر مارا اور امام کے قدموں پر آیا اور کہتا ہے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے کوئی معافی کا دروازہ باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تو اب بھی توبہ کر لیتا ہے تو میں زین العابدین تیری شفاعت کروں گا اور تو ہمارے ساتھیوں میں سے ہوگا. ہمارے ساتھیوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری بخشش کے ضامن ہیں. اور اتنے میں جب اس نے احتجاج کیا اے لوگوں تم نے تو آل رسول کو قتل کیا ہے، تو فوراً یزید ابن معاویہ نے اسے مارنے کا حکم دیا اور وہ اسی وقت اہل بیت کے قافلے میں شامل ہو گیا. دیکھیں کئی افراد جب حقیقت روشن ہوتی ہے، حجاب ہٹ جاتا ہے تو لوگ اہل بیت کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. اور اس اموی مسجد میں جو کہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور آج جیسے لوگ کہ جو بنی امیہ کو تقدس کا لباس چڑھوانا چاہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے خطباء موجود تھے. یہ بات یاد رکھیے 9,000 خطباء کو تیار کیا گیا تھا تاکہ وہ یہ بات ثابت کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید نے نہیں مارا. اور انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، ایک قانون بنایا، وہ کہا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، کہ اگر کسی آدمی سے اچھا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کرواتا ہے، اور اگر کسی آدمی سے برا کام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کرواتا ہے. وہ اس نعرے سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر یزید سے مروایا ہے یا شمر نے مارا ہے تو شمر کا قصور نہیں ہے، یزید کا قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے جو کرواتا ہے. جبکہ یہ بات یاد رکھیے ہر خیر مکتب تشیع کے عقائد میں ہے،
ہر خیر اور نیکی اور بھلائی اور کمال کا سرچشمہ اللہ پروردگار عالم کی ذات ہے، لیکن ہر برائی کو جنم اللہ نہیں دیتا، یہ انسان کی طرف سے برائی کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے دو جذبے رکھے ہیں، ایک قوت رحمان ہے، ایک قوت شیطان ہے۔ قوت رحمان اللہ کی طاقت اور قوت شیطان کی طاقت، اور انسان کی باڈی میں، انسان کے وجود میں یہ ہمیشہ ٹکراتے ہیں، ہمیشہ جنگ میں رہتے ہیں، اور جو قوت غالب آ جاتی ہے وہ کامیاب ہے۔ اگر اللہ کی قوت، دیکھیں انسان جب وضو کرنے جاتا ہے تو دل کہتا ہے چھوڑ یار کیا وضو کرنا ہے، کل اکٹھی پڑھ لیں گے ساری نماز۔ اگر اس مقام پر انسان اپنے آپ کو زبردستی فورس کر کے وضو میں لے جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے جو فورس آ رہی ہے یہ شیطان کے نہیں ہے، یہ رحمان کی ہے۔ یعنی جو ارادہ کرے اللہ کی طرف تو اس کے پیچھے جو فورس آتی ہے وہ اللہ کی آتی ہے۔ اب سمجھیے کہ جب امیر المومنین نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم سے تو مل کر نہیں اٹھایا گیا، تو علی نے ایک دو روایتیں ہیں، ایک اس سے چھوٹی انگلی سے خیبر کے در کو اکھاڑا، یا انگشت سبابہ اس سے اکھاڑا کہ علی نے اکھاڑ دیا۔ تو کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود علی سے پوچھ لو۔ سنیے گا امیر المومنین نے کیا فرمایا، کہا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الرحمانیہ، کہ میں علی نے در خیبر کو اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ اپنے رحمان کی طاقت سے اکھاڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے تو بھلے در خیبر ہی کیوں نہ آ جائے، اللہ کی طاقت اتنی ملتی ہے کہ انسان در خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر دونوں قوتیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کس ٹائم، ہر وقت جب انسان اس سوچ میں رہتا ہے، چونکہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، آگے من شر الوسواس الخناس، کہ لوگوں کے شر سے، یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں۔ اچھا یہاں ایک اور آیت بھی ہے، کبھی کسی دن کھولوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شیطان کو کہا جب اس نے مہلت مانگی نا قیامت تک مجھے رکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شارکہم فی الاموال والاولاد، شارکہم فی الاموال والاولاد، کہ اے شیطان اللہ والوں پر تو تیرا بس چلتا نہیں، اللہ والوں پر تو تیرا بس چلتا نہیں، تو جو اللہ والے نہیں ہیں، جو مقدس نہیں ہیں اور مقدس بننا چاہتے ہیں، تو جا ان کے مال میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا، ان کے مال میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ اب ان کی اولاد میں شریک، آپ کہہ سکتے ہیں ایک آدمی ظاہراً اس نے نکاح پڑھا ہے، اسلامی کام کیا ہے، تو پھر کیسے شیطان ان کے اولاد میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن ایک دو جملے میں یہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ اور ان کی اولاد میں بھی۔ یعنی جو دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم آپ لیتے ہیں الیکٹرانک، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے اندر بلٹ ان آتی ہیں، کئی آتی ہیں کہ جو آپ پہلے سے موجود ہوتی ہیں، کئی بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نا ان کی اولاد میں شامل ہو جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ شیطان بلٹن ان کے وجود میں شامل ہو گیا ہے، اب وہ چاہیں بھی تو یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایسے کام کیے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ لہذا تینوں چاروں چیزیں ہیں کہ امام سجاد جب وہاں گئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، وہ خطیب گیا اور اس خطیب نے وہی کام کیا جس کے لیے وہ تنخواہ لیتا تھا۔ اس نے اہل بیت اطہار کی شان میں وہ گستاخی کی، اور اس نے بنی امیہ اور آل ابی سفیان کی فضیلت میں وہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ جو ان میں نہیں تھی، یہاں تک کہ خود بنی امیہ ان سے انکار کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کیا جملہ ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار، یہی کہتے ہیں کہ یہ ان میں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں آپ کو کہ مثلا آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ نبی مقدس ہیں یا اصحاب؟ نبی۔ اچھا اب سنیے، تو نبی مقدس ہے، یہ پتا ہے نا ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک کا سایہ نہیں بنایا،
क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? ताकि नबी मुकर्रम की तौहीन ना हो जाए, ताकि नबी पाक की तौहीन ना हो जाए। जैसा कि आप दिन में, अब तो रात में भी इतनी इतनी तेज लाइट होती है कि आप जब चलते हैं तो आपका साया होता है, और अगर नबी पाक चले, मसलन आगे से सूरज आ रहा है, नबी पाक जा रहे हैं, तो असहाब तो आगे तो नहीं होते, पीछे होते हैं, आगे आ नहीं सकते, दिल तो बड़ा करता है उनका, इसलिए कि आगे आए तो आयत आ जाती है कि मेरे नबी से पीछे हट जाओ, है नी? तो वो पीछे पीछे रहते हैं। जब पीछे रहते हैं तो नबी पाक का जो साया है वो कहां जाएगा? पीछे। और असहाब के पैर पड़ेंगे नबी के साए पर। तो अल्लाह ताला की जात ने अपने नबी को कितना मुकद्दस बनाया है कि उनका साया ही गायब कर दिया, कि ना साया हो ना असहाब तौहीन करे। तो असहाब वो हैं कि जो साए पर आ जाएं तो साया नबी मुहर्रम की तौहीन हो जाती है। अब मुझे बताइए, क्या इस सहाबी के साथ ये सहाबी भी बराबर है कि जब फतेह मक्का के मौका पर खाना काबा के अंदर गए, बुलंद बुतों को तोड़ना था, अली को कहा या अली मेरे शाने पर आ जा। अब मुझे बताइए, सहाबी और अली बराबर हैं? सहाबी वो है कि नबी के साए पे आ जाए तो नबी की तौहीन है, और अली वो है कि जो साए पर नहीं खुद शाने रिसालत पर आ जाए। शानों पर भी आ जाए तो तौहीन नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो जाती है। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मथलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। आयत आ जाती है। लिहाजा तकद्दुस के मेयार को अगर हमने देखना है, हसनैन शरीफैन सरकार दो आलम के शाने पर सवार होते हैं, तो हसनैन मुकद्दस हैं, अली मुकद्दस हैं। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के माथे का बोसा लेते हैं हुजूर सर्वर कायनात, आप मुकद्दस हैं। आपने इरशाद फरमाया इज़श्तक़्तुल जन्नह क़ब्बलतु नहर फातिमा ज़हरा, जब मैं जन्नत की खुशबू का मुश्ताक होता हूं तो मैं ज़हरा की पेशानी या ज़हरा की गर्दन के बोसे लेता हूं। बुलंद-तरीन सलावत। ये है तकद्दुस का मेयार। तकद्दुस उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात। तो ये जो था खतीब के जो आया और इसने आले अबी सुफियान की वो बयान करना शुरू कर दिए, और जैसे ही वो वहां से उतरा, तवज्जो रहे मेरी तरफ कि हमारा अकीदा इमामत के बारे में ये है, हमारे 12 के 12 इमाम 3 चीजों में मुश्तरक हैं। इल्म में बराबर, इबादत में बराबर, शजाअत में बराबर, इस्मत में बराबर। कोई आदमी चौथे इमाम को ये ना कहे, क्योंकि अक्सर तारुफ ऐसा किया जाता है ना, बीमार इमाम। तो बीमार का मतलब ये नहीं है कि इमाम कमजोर है, नहीं, जितने अली शुजा हैं ऐसा ही चौथा अली भी शुजा है। और इमाम की हुज्जियत, इमाम की दलेरी और इमाम की फसाहत और बलागत बेऐन ही है कि जैसे अमीरुल मोमिनीन की है। जैसे ही उसने कोई जुमलात कहे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी कैफियत में खड़े हुए थे। इमाम ने देखे, इमाम ने ऐसा जुमला कहा, कितनी वजाहत और कितना नूर था कि इमाम के जुमले को कोई चैलेंज नहीं कर सका। इमाम ने उस खतीब को खिताब करके कहा, वैलक अय्युहल खातिब, हलाकत और मर्ग हो तेरे लिए खतीब, हलाकत और मर्ग हो तेरे लिए। क्यों? इमाम ने साहब ये भी बताया कि जो कुछ तूने अभी पढ़ा है, जो कुछ तूने बताया है, कदिश्तरैता मरज़ातल मखलूक बिसखतिल खालिक, तूने मखलूकात को खुश करने के लिए, तुमने इस हाकिम शाम को खुश करने के लिए तुमने अल्लाह को नाराज कर दिया। फरमाया तेरे इस अमल से फतबव्वा मक़अदक मिनन नार, तूने जहन्नुम में अपना ठिकाना पक्का कर लिया। अब जिसे सैयद साजिदीन कहें तेरा जहन्नुम में ठिकाना पक्का है, अब वो जो मर्जी करता रहे, क्योंकि हुज्जत खुदा का इल्म लौह महफूज का इल्म है। अगली बात सुनिए, फिर इमाम ने यजीद से कहा कि मुझे जाने दो मिंबर पर, मिंबर पे जाने दो, और अल्फाज ये हैं कि इज़न ली, मुझे इजाजत दो, हत्ता अन असअदा हाज़िहिल आवाद, यहां तक कि मैं लकड़ियों के इस ढेर पर जाऊं। तर्जुमा सुने, मैं लकड़ियों के इस ढेर पर जाऊं और क्या करूं, अतकल्लमु बिकलिमातिन लिल्लाहि फीहिन्ना रिज़ा, इसने तो वो उल फूल बका है, मैं वो कलिमात कहूं कि जिससे मेरा रब और रहमान राजी होता है। और फिर कहा लिहाउलाइल जुलूसा फीहिन्ना अजरुन व सवाब, ये जो तेरे दरबार में बैठे हैं, मैं वो कलिमात कहूं कि इनके लिए अजर भी हो और इनके लिए सवाब भी हो। और इतने में
यजीद का बेटा मुआविया बैठा हुआ था वहां पर, अच्छा आदमी है। और अच्छा आदमी किस वजह से है कि इसका उस्ताद अच्छा था, इसके उस्ताद को भी जिंदा दफन कर दिया गया था। जिसने अपने शागिर्द की ऐसी तरह, इसीलिए कहा जाता है ना, उस्ताद अच्छा हो शागिर्द भी अच्छा होता है। जैसे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अबी बकर नस्ल में से किसी के है और बेटा मेरा है। और यही वजह है, लोग कहते हैं कि जब जंग जमल में जब ये हुर्मत पर ये मुकद्दस तकद्दुस देखना, लोग तकद्दुस की बात करते हैं और लोग गलत बयानी करते हैं। लेकिन यहाँ तकद्दुस ये है कि जंग जमल में जब ऊंट के पैर काटे अमीरुल मोमिनीन ने और फिर कहा कि अब ज़ौजा रसूल को पहुंचाना है मदीना, कैसे पहुंचाएं? और मोहम्मद इब्ने अबी बकर जो कि भाई हैं हजरत आयशा के, कहा जाओ अपनी हमशीरा को मदीना पहुंचाओ। लेकिन याद रखना, इसे कहते हैं किताब नहीं, इसे कहते हैं हिकमत। कहा ए मोहम्मद इब्ने अबी बकर, लेकिन नकाब उलट लगा कर जाना। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने नकाब लगाया और अपनी हमशीरा को लेकर मदीना पहुंचाया। जैसे ही वहां मदीना पहुंचाया और उस वक्त कहा देखो अली ने तो मेरे साथ ज्यादती की है, इसलिए कि मुझे किसी गैर महरम के साथ भेज दिया है। जब ये जुमले कहे, अब मोहम्मद इब्ने अबी बकर जिसकी तरबियत अली ने की थी, अपना नकाब उलट कर कहा देख के अली मुस्तफा को भी इज्जत करता है और तेरी इज्जत का भी ख्याल रखता है। ये है तकद्दुस। जब देखा कि मेरा अपना सगा भाई है, आप तकद्दुस को कहां ढूंढ रहे हैं? तकद्दुस अहले बैत के दरवाजे से निकला है। अहले बैत का एक एक अमल तकद्दुस है, इलाहिया का निशाना है। और फिर जब वो आया तो हाँ, यजीद ने कहा मैं इजाजत नहीं देता। हाँ जी, और उसके बेटे ने कहा इजाजत दे दो। कहा नहीं, मुझे पता है इन सादा अगर ये मिंबर पर चला गया तो लम यंजिल, ये कभी भी नहीं उतरेगा। हत्ता बे फजीहती व फजीहत आले अबी सुफियान, जब तक मेरी और आले अबी सुफियान की ये तौहीन न कर ले तब तक नहीं उतरेगा। उन्हें समझ नहीं थी कि आले मोहम्मद के पास तुम्हारी जैसी गलाजतों के लिए बोलने को कुछ है ही नहीं। अहले बैत जब भी बोलते हैं वो जिक्र खुदा बोलते हैं, हमद खुदा करते हैं, हमद रसूल खुदा करते हैं। अब वो भी सुनाता हूं कि इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया। तो जब उसके बेटे ने कहा कि जाने दो, कहा नहीं मैं इनसे डरता हूं। कहा तू आले मोहम्मद का बच्चों से तो डरता है, अपने बच्चों से नहीं डरता। तो उसने कहा फर्क है हमारे बच्चों में और आले मोहम्मद के बच्चों में। अब यहां पैमाना देखें, और ये खुद यजीद के जुमले हैं। कहा हमारे बच्चों में और आले मोहम्मद के बच्चों में फर्क है। हमारे बच्चे वो हैं कि जब इस दुनिया में आते हैं, जब पैदा होते हैं, तो हम उन्हें घुट्टी में आबे ज़मज़म देते हैं, हम उन्हें घुट्टी में मसलन शहद देते हैं। लेकिन इन्नहु मिन अहले बैत, ये जिसे तुम कह रहे हो ना मिंबर पर आ जा, ये आप और हम में से नहीं है। इन्नहु मिन अहले बैत, ये अहले बैत में से है। कद ज़क्कुल इल्म ज़क्का, ये वो खानदान है कि जब इनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो इसे घुट्टी में आबे ज़मज़म नहीं देते, इसे घुट्टी में शहद नहीं देते। ज़क्कुल इल्म ज़क्कन ज़क्का, इसे इल्म लदुन्नी से घुली हुई ज़बान चुसाते हैं और इसे इल्म की खैरात देते हैं। इल्म की घुट्टी देते हैं, यह है इल्म लदुन्नी। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मिंबर पर आए और इमाम ने जल्दी जल्दी अर्ज करो 3-4 चीजें इमाम ने बयान फरमाई। और इमाम ने फरमाया कि उअतीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन, कि अल्लाह ताला की जात ने देखें यहाँ जब तकद्दुस की बात होती है ना, देखें अब अल्लाह ने आप और हमें शिया घराने में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करें। और ये बताइए कि शिया घराने में आने के लिए आपने अल्लाह ताला की जात को सिफारिश की थी? नहीं। तो ये वाली फजीलत ये हमारी जाती नहीं है, ये किसकी तरफ से है? ये इताई है, जो हमारा इस पर कोई हक नहीं था। ये इनायत परवरदिगार है, इनायत। अब देखिए बाज फजाइल ऐसे हैं कि अब वो अहले बैत के अलावा किसी और के पास है ही नहीं। तवज्जो मेरी तरफ है, अहले बैत के अलावा किसी और के पास है नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ले नहीं सकते थे, बल्कि हिकमत परवरदिगार में था कि जो लायक और इस्तेहकाक के फजाइल हैं वो यही हस्तियां हैं। मसलन खाना काबा में अली का आ जाना, कोई और नहीं आया। ये फजीलत अमीरुल मोमिनीन को, हजरत अबू तालिब को अल्लाह परवरदिगार आलम ने दी है।
اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں لیکن ان کی طرف نہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ان میں سے العلم والحلم. علم، الحلم کہتے ہیں تحمل، برداشت، بردباری، کہ اگر تو مشکل آ جائے اسے برداشت کرنا. اور پھر فرمایا تیسرا السماحہ، سماح ہوتا ہے بزرگواری. خالی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفید داڑھی والا ہو تو وہ بزرگوار ہے. فرمایا اللہ نے یہ سماحہ بزرگواری دی ہی ہم اہل بیت کو ہے. والفصاحہ، کہ فصاحت یہ امام کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ اس کو بتا رہے ہیں یزید کو جو منبر پہ بیٹھا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہے. اور کہا کہ اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے، یعنی شراب کے گھونٹ پی کر شعر لکھنا تیرا کام ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنا یہ اہل بیت کی شان ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا والشجاعہ، اللہ نے شجاعت ہم اہل بیت کو دی ہے کہ تو نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا، گلے میں زنجیر ڈال دیے، لیکن تیرے سامنے ویسے ہی للکار کے بول رہا ہے جیسے امیر المومنین بولتے تھے. اور پھر فرمایا چھٹی چیز کیا ہے؟ المحبت فی قلوب المومنین، کہ مومنین کے دلوں میں اللہ نے جو محبت رکھی ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. گویا امام بتانا چاہتے ہیں اس عمومی مسجد میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کے بدن پر حکومت کرنا اور ہے، اور لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا اور ہے. جلدی جلدی سناؤں. اور یہ ایک مرتبہ ٹائم تیزی سے جا رہا ہے کہ حاشیے میں بعد میں جاؤں گا. فضلنا بسبع، اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی ہے. منا النبی، نبی معظم ہم میں سے ہیں. منا الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں. منا طیار، پر بازو کٹا کے جنت میں اڑنے والا جعفر طیار ہم میں سے ہے. منا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے ہے. منا اسد رسول اللہ، رسول خدا کا شیر ہم میں سے ہے. منا سبتہ ہذہ الامہ، اس امت کے 2 سبت حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. اور پھر امام سجاد نے ارشاد فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے. ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا سمجھے کہ انبأت بحسبی و نسبی. یہاں سے امام نے بتایا کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے. اب وقت تیزی سے جا رہا ہے. امام نے کیا بتایا؟ امام نے فرمایا، سنیے گا 3 4 5 جملے، ایک اس کا ایک جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں. فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اعتف التعل واحتفا، انا ابن من طاف وسعى، انا ابن من حج ولبى، انا ابن من اسرع به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. آپ نے ارشاد فرمایا انا ابن صلی بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى. امام فرماتے ہیں دیکھ میں مکہ کا بیٹا، مدینہ کا بیٹا، مینا کا بیٹا، صفا میرا، مروہ میرا، حج ہمارا، طواف ہمارا، سعی ہماری. کہہ کسے رہے ہیں؟ کہا یہ جو تو ہمیں یہاں لے آیا ہے، انا ابن مکہ و منا، یہ مکہ بھی ہمارا ہے، مینا بھی ہمارا ہے، زمزم بھی ہمارا ہے، حجر اسود بھی ہمارا ہے. اور میرے ہی جد نے حجر اسود کو اپنے مقام پر لگایا تھا اور ایک چادر پر رکھ کے، اور میرا جد وہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے طواف کر کے دکھایا، میں اس کا بیٹا جس نے حج کر کے دکھایا، میں اس کا بیٹا جسے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا جسے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا جسے دنا فتدلی کے مقام تک لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی ہے، میں اس کا بیٹا کہ جب معراج پر گیا تو اللہ نے پوچھا زمین پر کسے اپنا نائب بنا کر آئے ہو. گویا امام سجاد بتا رہے ہیں کہ میری شان یہ ہے، مکہ ہمارا، مینا ہمارا، حج ہمارا، حجر اسود ہمارا، کعبہ ہمارا. جب سب کچھ ہمارا تو تو بتا تیرا کیا ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تو امام المسلمین ہے، مسلمانوں کا امام، تو بتا تیرے پلے کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا ہے. سبحان اللہ. اگلا جملہ، ایک جملہ سنیے اور پھر ربط مسائل کی طرف جا رہا ہوں، وقت تیزی سے جا رہا ہے. فرمایا انا ابن علی المرتضی، یہ وہی حاکم شام تھا نا، اسی کا بیٹا ہے جس نے علی پر پابندی لگائی تھی. کہا کوئی علی نہ کرے، کسی گھر میں ہو تو گھر سے گرفتار کر لو، مسجد میں ہو وہاں سے پکڑ لو، ہاں خطبے پر برعکس کہہ دو،
امام سجاد نے رسول خدا کا 13 جملوں میں تعارف کرایا، 13، سبحان اللہ، اور امیر المومنین کی فضیلت میں 80 جملے بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی یہاں کہے کہ رسول خدا کے کم کیوں بتائے ہیں اور علی کے زیادہ کیوں بتائے ہیں، یہ جو ہم نعرہ حیدری بابا سے بلند لگاتے ہیں یہ سنت امام سجاد ہے۔ امام سجاد جانتے تھے یہ شام والے نبی کے منکر نہیں ہے، میرے دادا علی کے منکر۔ جانتے تھے انا ابنو، پہلا تعارف یہ کرایا، انا ابنو علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا، اور پھر فرمایا انا ابنو من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، خرطوم کہتے ہیں ناک کو، کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لوگوں سے جھگڑا ہی لفظ توحید پر تھا، کہ جو کلمہ پڑھتا گیا اسے چھوڑتے گئے اور جس نے نہیں پڑھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے ذوالفقار لیتی گئی۔ فرمایا انا ابنو من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی۔ جب حاکم شام نے بھیجا تھا نا کہ علی آپ اور ہم برابر، نہج البلاغہ میں خطبہ دیکھیے، امیر المومنین نے پہلے جملے میں جو لکھا، کہا جو ہمارے غلام زادے کا بیٹا ہو۔ سنیے گا کہ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری نسبت کسی اور سے لگائے، یعنی پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ کسی کے ساتھ مقایسہ کرو۔ اور پھر امام نے مالک اشتر، جب جنگ صفین میں تھے، مالک اشتر نے کہا تھا امیر المومنین سے، یا علی داڑھی خضاب کر لیں تاکہ غروب ہو، جلال ہو۔ علی نے فرمایا کہ اے مالک اشتر، داڑھی کو خضاب نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میرا نام ہے اسد اللہ، شیر ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، میں قراؤں گا میدان میں۔ اور پھر حاکم شام کو کہا تھا کہ تو اتنا مکر اور فریب کرتا ہے، ذرا ادھر سے تو بھی اپنی تلوار لے آ، ادھر سے میں بھی اپنی ذوالفقار لے آتا ہوں۔ دیکھ اگرچہ 25 سال علی خاموش رہے ہیں لیکن علی کی ذوالفقار میں بھی وہی طاقت اور چمک ہے اور علی کے بازو میں بھی وہی طاقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں انا ابنو ہاجر ہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ انا ابنو بایا بیعتین، جس نے 2 بیعتیں کی ہیں۔ اگلا ایک جملہ سنیے اور پھر ربط مسائل جس کے لیے آپ کو میں نے تکلیف دی ہے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں لم یکفر باللہ طرفۃ عین ابدا، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ گویا امیر المومنین کا یہ بیٹا امام سجاد یہ مخاطب ہے یزید سے، کہا تو ہے بنی امیہ کی پیداوار اور جس کے اجداد 40 سال تک بتوں کو سجدہ کرتے رہے، تو اس کے مقابل میں آتا ہے کہ جس کے بابا نے چشم زدن بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا ہے، اپنا ہم سے مقابلہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی خطبہ کافی طولانی ہے لیکن امام سجاد علیہ السلام نے جو آخری جملات ارشاد فرمائے، بس آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے ربط مصائب اتنا ہی ہے۔ امام نے فرمایا انا ابن فاطمۃ الزہرا، چوتھے امام کی شہادت ہے نا، آپ کو اور ہمیں رونے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ذاکر آتے ہیں، عالم آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، وہ ذکر آل محمد پڑھتے ہیں، ایک نقشہ کھینچتے ہیں، تب جا کر آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن بتاؤ کہ جب دسترخوان سامنے آتا تھا نا سجاد کے لیے تو وہی اشرف تھا۔ جب کسی برقع پوش بیوی کو دیکھتے تھے، ابن منظر نے کہا آقا کب تک روئیں گے؟ اور ابن منظر نے کہا آقا اگر آپ کا دل نہیں لگتا نا آپ اپنے غلام سے کہیے کہ وہ دریا کے کنارے آپ کو کرسی لگا دے، جب پانی پر نظر پڑے گی اچھا منظر نظر آئے گا۔ امام نے رو کر فرمایا اے ابن منظر، میں جب پانی پر دیکھتا ہوں مجھے چچا عباس یاد آ جاتا ہے، مجھے اصغر یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنی بہن سکینہ یاد آ۔ کہا اگر وہاں نہیں جانا چاہتے اپنے غلام سے کہیے بازار کے چوک میں آپ کو کرسی لگا دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت دیکھیں گے نا تو آپ کو تسلی ملے گی۔ اور امام نے ایک مرتبہ چیخ والد کی اور ابن منظر جب میں بازار میں برقع پوش خواتین کو دیکھتا ہوں آج رکو
देखें किसी को ज़िबा करने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है गर्दन पर छुरी चलाकर 4 रगें काटी जाती, दूसरा यह है नहर किया जाता है, बड़ा जानवर उसे नहर किया जाता है, और तीसरा तज़किये का ताल्लुक है मछली से, तो उसे सिर्फ पानी से बाहर निकाला जाता है, वो तड़प तड़प के मर जाती है। कहा करबला में जालिमों ने 3 तरीके इस्तेमाल किए हैं कि रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाया और असगर को 6 शोबा तीर मार के नहर किया। कहा तीसरा जो बच गया ना, कहा ये अली की बेटियां और सज्जाद है जो एक मर्तबा शहीद नहीं हुए, हर गली में सज्जाद शहीद हुआ, हर बाजार में सज्जाद शहीद हुआ। अजरुकुम अलल्लाह। मुझे इतना बताइए कि आपका कोई अगर रिश्तेदार मर जाए अस्पताल में तड़प तड़प कर, जब वो घर आते हैं ना तो अहले खाना से लोग गले मिलकर ताज़ियत करते हैं और उन्हें कहते हैं बताओ वो आखिरी वक्त पर क्या कहता था, किसके बारे में पूछता था, उसके बारे में कहानियां सुनते हैं और कहते हैं उसका नाम सुनकर याद करते हैं और न जाने। और जब जनाजे का वक्त आता है ना और अगर कोई माँ बहन जनाजे पर हो ना, थोड़ा सा मुंह दिखाकर हटा देते हैं, कहा इसे हटा दो, ये इसकी बहन मर जाएगी, इसकी माँ मर जाएगी। मुझे बताओ थोड़ी देर माँ बहन देखे, हटाने वाले आ जाते हैं। और ये करबला से शाम तक 21 दिन का सफर है। अब रबाब अपने साथ असगर की साख देख रही है और सज्जाद अपने बाबा का सर देख रहा है। अजरुकुम अलल्लाह। जब इमाम सज्जाद से पूछा गया ना आका आपको किस चीज ने ज्यादा रुलाया, कहते हैं अशाम। बस शाम की एक गली का जिक्र सुन लो, फिर इमाम की शहादत अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि ये वही मकाम है। देखिए उलमा ने बयान किया है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा में और इमाम सज्जाद में कदर मुश्तरक है, और वो क्या है कि बीबी फातिमा भी जवानी में ज़ईफ हो गई 18 साल में, और इमाम सज्जाद भी 22 बरस में ज़ईफ हो गए। और बीबी फातिमा भी एक मरसिया पढ़ती थी, सुब्बत अलैया ये बीबी ने कब मरसिया पढ़ा कि जब बीबी के चेहरे पर तमाचा लगा, जब बीबी का पहलू जख्मी हुआ, जब बीबी का मोहसिन शहीद हुआ। और इधर इमाम सज्जाद भी एक मरसिया पढ़ता था और वो बाजार शाम में या लैतनी लब तलिदनी उम्मी के जब काशिफुल गिता फरमाते हैं कि बीबियां शाम के बाजार में भीड़ में इस तरह जमा थी जैसे जबान 32 दांतों के दरमियान आती है। जब इधर से धक्का लगता है तो आज़ादियां इस दीवार के साथ लगती है, और जब इधर से धक्का लगता है तो इधर। और बीबी ने कहा है सज्जाद मुझे अपनी पुश्त का जरा सहारा दो। एक मर्तबा जब पीछे से धक्का लगा और सज्जाद कड़ियों समेत जमीन पर आ गए और उठ तो सकते नहीं थे, एक आवाज लगाते थे जालिमों रास्ता छोड़ दो, ये अलिया बतूल की बेटी मेरी पुप्पी ज़ैनब। आजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपके पर्दादारों के पर्दे सलामत रखे। आजरुकुम अल्लाह। आजरुकुम टाइम थोड़ा है लेकिन एक रिवायत अर्ज करना चाहता हूँ, आज मेरा दिल है। और इमाम जब ये सरों वाले सर पहुंचे ना शाम के बाजार में, जो आदमी वहां जाते हैं ना वो जरा जाकर देखिएगा कि दरवाजा शाम से वहां दरबार तक अगर कोई आदमी मर्द जाए तो 5-6 मिनट लगते हैं, और अगर खातून जाए आहिस्ता आहिस्ता तो 7 या 10 मिनट लग जाएंगे। तो वहां के उलमा से पूछो ना कि यहाँ तो वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन क्या वजह है कि अली की बेटियों को यहाँ 72 अज़ानें सुनना पड़ी। तो लोग कहते हैं बाजार में भीड़ इतनी थी कि अली की बेटियां गिर जाती थी। एक आयतुल्लाह से पूछा गया, किसी ने कहा जब अली की बेटी गिर जाती है तो उठी क्यों नहीं? कहा मुझे इतना बता, आदमी जब गिर जाए तो उठता है हाथों के सहारे, और अली की बेटी के हाथ बसे गर्दन बंधे। अजरुकुम अलल्लाह। आइए ज्यादा तकलीफ नहीं, शहादत के जुमले सुनिए। इमाम सज्जाद कि
जब हिशाम ने जहर दिया ना इमाम को, और जब जहर मिला, इमाम के 11 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। जब जहर मिला ना, और जहर दुआ करे अल्लाह न करे किसी को जहर मिले, और शिद्दत गर्मी से जब प्यास लगी ना, और एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने कहा ईते बिलमा, ऐ मेरा बाकिर बेटा मुझे पानी का एक जाम ला दीजिए। और जब कहा ना पानी का जाम ला दीजिए, तो उधर 11 बच्चे हाथों में जाम पानी का लेकर आ गए। इमाम बाकिर ने उठाया, कहा बाबा उठिए पानी पी लीजिए। जब जाम पेश किया, कहा अब मैं सैराब हो गया। कहा बाबा पानी तो पिया नहीं है। एक मरतबा कहा करबला को रुख करके, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरा बाबा, और जिसकी रगे 3 दिन के प्यासे कट गई, यहाँ मैंने एक बच्चे से तलब किया, 11 मैंने पानी लिया है। हाय मेरा बाबा, और शिमर के खंजर के नीचे पानी तलब करना। हाजिरों को मालल्लाह, बड़ी मकबूलियत वाली मजलिस है। और कौन इमाम सज्जाद? जब जहर मिला ना, और एक मर्तबा कहा मुझे ऐसा करो बेटा बाकिर, मुझे यहाँ जमीन पर लिटा दो। बिस्तर से उठाया, जमीन पर लिटाया, कहा मैंने आखिरी वक्त अपने बाबा को देखा है, वो करबला की गरम रेत पर थे। हाजिरुकुम अल्लाह। और एक मर्तबा जब देखा अपने बाबा के ऊपर, जब इमाम बाकिर आए, क्या देखा इमाम सज्जाद की आंखों से खून जारी है। कहा बाबा अब तो रोना छोड़ दीजिए। कहा बेटा सज्जाद मैं कैसे रुक सकता हूँ, जब जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे शाम का बाजार और भूपी ज़ैनब नजर आती है। हाजिरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आवाज गूंजी, अला कद कुतिला अली इब्न अल-हुसैन। इमाम सज्जाद शहादत की मंजिल पर फायद हो गए। 3 जनाजे ऐसे हैं, आज भी कड़ियों के साथ होते हैं ना। इमाम मूसा काज़िम के जनाजे पर कड़ियां, और हुसैन की 4 साला बच्ची के जनाजे पर कड़ियां, और इमाम सज्जाद के जनाजे पर कड़ियां। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मुझे अपनी 4 साला बहन के सवालों ने बड़ा रुलाया है। एक मर्तबा हलक के करीब जब रस्सियां खुली, मेरी बहन सकीना आई और मेरे सीने से लिपट गई, और मैंने एक मर्तबा चीख बुलंद की। कहा भैया क्यों चीख बुलंद की है? कहा ये हमें धूप पर बैठाते हैं, मेरी कड़ियां गर्म हो जाती हैं, जब कोई हिलाता है तो मेरा गोश्त उखड़ना शुरू हो जाता है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं इसके बाद जब मेरी बहन को पानी मिला और मेरी कड़ियों पर डालती थी, और मेरा भैया सज्जाद ये मेरे हिस्से का पानी। हाजिरुकुम अल्लाह। मातम हुसैन, हुसैन या